بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ مکرانی بلوچوں کا ایک خاندان کلات میں انگریزی عملداری کے بعد تنگ آ کر کچھ خاندانوں نے ریاست جوناگڑھ ہجرت کی۔ ان میں قادر بخش مکرانی، جو بعد میں کادو مکرانی کے نام سے مشہور ہوا، اس کا خاندان بھی موجود تھا۔ مکرانی بلوچ اگرچہ نواب آف جوناگڑھ کے وفادار تھے، لیکن ان دنوں جوناگڑھ کے علاقوں کاٹھیا واڑ، کچھ اور گجرات میں انگریز سرکار نے نوابوں اور سرداروں سے مل کر غریبوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ ان افراد میں قادر بخش کے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ قادر بخش اور اس کے ماموں نے مسلح نوجوانوں کے جتھے تیار کر لیے۔ دوسری جانب ایک انگریز افسر اسکاٹ جیفری ان مکرانیوں سے ناراض تھے اور وہ قادر بخش کے ماموں علی محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کے لیے بہانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ گھروں کے سروے کے بہانے انگریز حکومت کے اہلکار علی محمد کے گاؤں اڑا جائے اور ان سے اسلحہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ علی محمد نے انہیں جواب دیا کہ اسلحہ ہمارا زیور ہے، اسے جمع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نواب آف جوناگڑھ رسول خانچی نے اپنے دیوان ہری داس کو حکم دیا کہ وہ اڑاج جا کر لوگوں کو غیر مسلح کر کے ہتھیار لے آئیں، اور اگر لوگ ہتھیار نہ دیں تو گاؤں خالی کروا دیں۔ جب دیوان نے یہ شاہی حکم سنایا تو لوگوں نے گاؤں خالی کرنے کی بجائے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ انگریز حکام نے متنبع کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہتھیار جمع کروائے جائیں یا پھر مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس پر قادر بخش نے اعلان کیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ 14 اگست 1844 کا دن تھا۔ انگریز فوج کے کمانڈر اسکاٹ، جو مانک واڑہ کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھے، انہوں نے گاؤں پر حملہ کیا۔ گاؤں والوں نے علی محمد، صاحبداد اور قادر بخش کی قیادت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن انگریزوں کے توپ خانے نے تباہی مچا دی۔ دوران مقابلہ قادر بخش کو ان کے ماموں علی محمد نے ساتھیوں سمیت امرا پور جانے کا مشورہ دیا، جس پر قادر بخش، صاحبداد اور دیگر ساتھی سمیت وہاں سے نکل گئے۔ وہاں رہ جانے والے ان کے ماموں اور دیگر افراد اس مقابلے میں مارے گئے۔ جب انگریز افسر اسکاٹ کو معلوم ہوا کہ قادر بخش اور ساتھیوں نے لڑائی میں حصہ لیا ہے اور علاقے سے بچ کر نکل گئے ہیں، تو انہوں نے اس قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے دراڑ جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سن کر قادر بخش اور ساتھی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ جوناگڑھ کے دیوان ہری داس نے حکم دیا کہ جا کر عورتوں اور بچوں کو گرفتار کریں۔ جب قادر بخش اور ان کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے پربھاشن پائن کے قریب بھالپور گاؤں میں قافلوں پر حملہ کر دیا، جس میں 2 سوار مارے گئے۔ اسکاٹ نے بمبئی کے اخبارات میں قادر بخش مکرانی کو ڈاکو قرار دیا اور یوں کادو مکرانی ڈاکو قرار پایا۔ اس کے بعد قادر بخش نے انگریز افسر کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر ایک دن میں ایک گاؤں لوٹ جائے تو سمجھنا سادھو نے لوٹا ہے، اور اگر ایک دن میں 30 گاؤں لوٹ جائیں تو سمجھنا کادو نے لوٹے ہیں۔ قادر بخش نے نوجوانوں کا گروپ بنایا اور جوناگڑھ، کاٹھیا واڑ، گجرات اور کچھ میں انگریزوں اور ان کے حمایتیوں کے خلاف لوٹ ماروں کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کادو مکرانی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امیروں سے لوٹتا ہے اور غریبوں اور کسانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ انگریزوں کے کارندوں سے دولت لوٹ کر غریبوں، کاٹھیا واڑیوں اور گجراتیوں میں تقسیم کرتا اور غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا۔ وہ انگریز کے وفاداروں کے لیے خوف کی علامت بن گیا تھا۔ وہ ملک دشمنوں اور انگریزوں کے وفاداروں کی ناک کاٹ ڈالتا۔ جانسن نامی ایک انگریز اہلکار نے کاٹھیا واڑ کے باغی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ قادر بخش یعنی کادو مکرانی نے جوناگڑھ کے 8 گاؤں لوٹے، 71 تاجروں کو قتل کیا، 89 افراد کی ناک کاٹی۔ کٹی ہوئی ناکوں کی سرجری کر کے جوناگڑھ کے ڈاکٹر تھرداس ناک کی سرجری کے ماہر بن گئے۔
قادر بخش ان کے ساتھ ہی کبھی ایک جگہ نہیں رکتے تھے اور علاقہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ بعض حوالوں کے مطابق کادو مکرانی کی اس قدر دہشت پھیل گئی کہ جوناگڑھ کے دیوان اپنی بیٹی کی شادی میں ڈر اور خدشات کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ کادو مکرانی کو گریلا جنگ میں جوناگڑھ کے علاقے گجرات کے سلاوٹ، کاٹھیا واڑی بلوچوں کے علاوہ گجرات کے پڑھے لکھے اور پسے ہوئے طبقات کی حمایت حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں کے خلاف وطن پرستوں کا یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ کادو مکرانی کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی کسی خاتون کو نہیں لوٹا، اور اس کا اعتراف خود انگریز بھی کرتے تھے۔ انگریز افسر جانسن نے اپنی نوشتہ یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میری وال ندی کے کنارے چھاؤنی تھی اور وہ پولیٹیکل افسر اسکاٹ کی اہلیہ کو فوجی تانگے میں لے کر جا رہے تھے کہ حاجی مانگر وڈی شاہ کے مقبرے کے پاس اچانک قادر بخش نمودار ہوا اور للکارا، تم کون ہو؟ تانگے میں کون ہے؟ میں نے بتایا میں کپتان ہوں اور تانگے میں اسکاٹ کی اہلیہ ہے۔ یہ سن کر قادر بخش راستے سے ہٹ گیا اور کہنے لگا، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر اسکاٹ خود موجود ہوتا تو اس کو زندہ نہ چھوڑتا۔ دوستوں نے قادر بخش کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مکران چلے جائیں اور حالات سازگار ہونے پر واپس آ جائیں۔ کادو کی اہلیہ کراچی لیاری میں رہتی تھیں اور ان دنوں مکران کی سواری بھی لیاری ہی سے دستیاب ہوتی تھی۔ قادر بخش احمد آباد سے بذریعہ ٹرین سندھ داخل ہوئے تھے۔ وہ سادھو کے روپ میں داخل ہوئے تھے۔ کادو مکرانی کراچی شہر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے لیاری جانے کے لیے کرائے پر اونٹ حاصل کیا۔ کادو کی گرفتاری پر انگریز حکومت نے بہت بڑا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ساربان یعنی اونٹ والے نے کادو کو پہچان لیا۔ اس نے بغدادی تھانے کے قریب اپنا اونٹ کھڑا کیا اور دوسرا اونٹ لانے کا بہانہ کر کے تھانے میں چلا گیا، مخبری کی اور ایک سپاہی کو ساتھ لے کر واپس پہنچا۔ کادو سمجھ گیا کہ ساربان نے مخبری کی ہے۔ اس نے خنجر کے وار کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ کادو مکرانی اس جگہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ گل محمد لین میں پولیس نے ڈاکو ڈاکو کی آوازیں لگا کر ان کا پیچھا کیا۔ گلی میں ایک مزدور دیوار بنا رہا تھا۔ اس نے یہ نظارہ دیکھا اور کادو مکرانی کے سر پر اینٹ مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور گرفتار ہوئے۔ بعد ازاں پولیس نے ان کے ساتھیوں اللہ داد، دین محمد اور محمد کو گرفتار کر لیا۔ اللہ داد اور دین محمد کو جوناگڑھ بھیجا گیا، جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی، جبکہ قادر بخش کو سن 1887 میں کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ کادو مکرانی کراچی کے میوہ شاہ قبرستان میں دفن ہے۔ قادر بخش کی میت لیاری کی معزز شخصیت راجہ فقیر محمد درا خان نے وصول کی۔ ان کی نماز جنازہ لیاری کی درا لین مسجد میں ادا کی گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ ان کی تدفین لیاری کے میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی۔ قبر پر لوگوں کی آمد بڑھنے کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہاں آنے پر پابندی لگا کر قبر پر گارڈ تعینات کر دیے۔ کادو مکرانی کی قبر کے ساتھ ایک پتھر موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی اینٹ ہے جو مزدور نے ان کے سر پر دے ماری تھی، اور قبر پر شہید کادو مکرانی مجاہد سکنہ کاٹھیواڑ تحریر ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔